بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا جی حضور، ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھے غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا، اور میری گدڑی اور عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان 3 چیزوں کو طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس حاضر ہوا۔ وہاں ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم ناگہاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے روز صبح سویرے ایک نوجوان جو ناچنے گانے والے بھانڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھئے۔ میں نے کہا تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا کہ بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا رہا اور گاتا رہا۔ جب صبح کو اذان فجر ہوئی تو میں ناچ گانا ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تو فلاں ملاح کے پاس جا کر اس وفات پا جانے والے کے تبرکات وصول کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملاح نے بیان کیا کہ میں نے ان بزرگ کی 3 چیزیں حسب وعدہ بھانڈ لڑکے کو دے دیں۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک عجیب کیفیت نمودار ہوئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو گدڑی سے تبدیل کیا اور باریک کپڑے میری کشتی میں پھینک کر کہا تم ان کپڑوں کو لے لو، اور خود وہ عصا اور مشک لے کر چلا گیا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں اس بھانڈ لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ مجھے اس رات خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، تم پر یہ گراں گزرا کہ میں اپنے ایک گناہ گار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دوں۔ اے ملاح، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔